بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ امریکہ میں بڑی زبردست قسم کی جو مشنریز تھی، ساری مشنریز جو ہیں وہ اصل میں سپورٹ کرتے ہیں، ساری قوت کا دار و مدار ان پر ہے۔ گویا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت جو ہے یہود کی باسی کڑھی میں ابال آیا ہے، یہ 2000 برس بعد آیا ہے۔ یہ باسی کڑھی کا ابال عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی ایک حکمت ہے، وہ میں کچھ بیان کی تھی پچھلے جمعے میں، ایک اور حکمت آج بیان کروں گا۔ اللہ کی حکمت ہے جس کے تحت یہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پچھلے جمعے میں پڑھی تھی، اب بھی پڑھی ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ہاں کبھی اللہ تعالیٰ ہی کسی وقت کوئی مہلت دے، کوئی اس کی مشیت میں ہو، اس کے سہارے انہیں کوئی کہیں عزت کا مقام حاصل ہو جائے، یا لوگوں کے سہارے پر۔ اب اس وقت جو بھی ان کی باسی کڑی میں ابال آیا ہے وہ عیسائیوں کے سہارے پر ہے، عیسائیوں نے انہیں سپورٹ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر کرسچین ورلڈ جو ہے اپنی سپورٹ ہٹا لے، اور جس طرح امریکہ ان کے پشت پر ہے کہ وہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینڈ کرتا ہے اسرائیل کو جیسے اپنے ملک کو، ایسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ریاست ہے امریکہ کی۔ یہ بات جو اگر نہ ہو تو یہ تو سکہ وہ کی کرنے عرب ان کی، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ تو امریکہ ان کی پشت پر ہے، پورا عالم عیسائیت ان کی پشت پر ہے۔ چنانچہ سن 91 کی خلیج کی جو جنگ تھی، اس میں جو چیف کمانڈر تھا ان کا الائیڈ فورسز کا، شواس کرافٹ، اس نے صاف کہہ دیا تھا بعد میں ایک انٹرویو میں، یہ جنگ ہم نے صرف اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی ہے، صاف کہہ دیا، کیونکہ فوجی تھا نا، سیاستدان نہیں تھا، تو نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت جی سے وہ رندے بادہ خار، اچھا فوجی ہونے کے ناطے اس کے منہ سے بات نکل گئی، لیکن صاف کہا اس نے، یہ تحفظ اسرائیل کے لیے ہمیں جنگ لڑی۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جو بھی شکست عربوں کو ہوئی تھی سن 67 میں، جیسی ہمیں ہوئی سن 71 میں، لیکن سن 67 کی شکست جو ہوئی شام کو بھی ہوئی، مصر کو بھی ہوئی، اردن کو بھی ہوئی۔ مصر سے صحرائے سینا لے لیا، شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اور اردن سے تو بہترین علاقہ جس وقت ہے جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، وہ پورا کا پورا وہی تو اصل جو ہے علاقہ ہے، اور نہایت جو ہے وہ زرخیز اور بہت عمدہ، وہ علاقہ جو ہے وہ جارڈن کے پاس تھا، اسے لے لیا، اور یروشلم اس کے اندر تھا، لہذا یروشلم کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا۔ لیکن مصریوں نے سن 73 میں جو رمضان وار ہوئی تھی اس میں اپنے ماتھے کا کلنگ کا ٹیکا دھو دیا تھا، فتح حاصل کر لی تھی۔ گولڈا مائر جو اس وقت وزیر اعظم تھی اسرائیل کی، وہ فیصلہ کر چکی تھی، خود لکھ چکی ہے اپنی کتاب میں کہ میں خودکشی کر لوں۔ اس درجے حالات جو ہیں اسرائیل کے لیے اس وقت مایوس کن ہو گئے تھے۔ لیکن پھر امریکہ سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس بڑے پیمانے پر ہتھیار وہاں سپلائی کیے گئے۔ مغربی پریس کے اندر، یہ امریکن پریس کی بات بتا رہا ہوں، این ایریل برج واز کنسٹرکٹڈ، یعنی ایک جہاز اڑا بھرا ہوا، اس کے پیچھے لگا ہوا دوسرا، اس کے پیچھے لگا ہوا تیسرا، تھوڑا تھوڑا وقفہ، یعنی ایسے معلوم ہوتا تھا امریکہ سے لے کر اسرائیل تک ایک ایریل برج ہے، یہ ایک پل بن گیا ہے جس میں مسلسل جو ہے وہ اسلحہ اس برج کے اوپر جو ہے ٹریول کر رہا ہے، یہ ایک پل کی شکل بن گئی۔ اس درجے جو ہے وہاں پر انہوں نے اسلحہ پہنچایا ہے۔ تب ظاہر بات ہے کہ جب امریکہ میدان میں آ گیا تو مصری بیچارے کیا کر سکتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ ہے وہ حقائق کے جو ذرا میں نے چاہا تھا کہ اس سلسلے میں مزید آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ دوسری بات جو میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ ان کے عزائم کیا ہے، گلوبل ڈومینیشن، اور گلوبل ڈومینیشن کا ان کا نقشہ اس وقت کیا ہے کہ پوری دنیا کو اکنامک ریجنز میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں ان کو ختم کرو، اب تو جو ہے سارے اکنامک گروپس بننے چاہیے، ریجنز بن جانے چاہیے۔ جیسے یورپ جو ہے وہ ایک اکنامک یونٹ بن چکا ہے، ایشیا پیسیفک کا ایک اور کانسیپٹ ہے، اسی طرح سارک کے حوالے سے یہ ساؤتھ ایشیا کا جو ہے وہ ایک ریجن بن جائے۔ یہ تقسیمیں وقسیمیں، یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ نیپال ہے، یہ بہت چھوڑو دفعہ کرو، بس نام کے رہ جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ یہ تمام اکنامک ریجنز بن جائیں گے، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ملٹی نیشنلز جو ہیں اور وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ذریعے سے ساری دنیا کے لوگ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، لیکن اس میں کمائی جو ہے ان کی اس کی ملائی وہ ان بینکوں کے ذریعے سے، قرضوں کے ذریعے سے، ان کے سود کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری اسرائیل کی طرف آتی چلی جائے گی۔ اس طریقے سے گلوبل ڈومینیشن یہ ان کا اصل میں مقصد ہے۔ مذہبی جو ان کے یہودی ہیں ان کا کانسیپٹ ذرا مختلف ہے، ان کے سامنے دو مقاصد ہیں۔ یہ جو پہلا میں نے مقصد بیان کیا ہے یہ ہے سیکولر زائنسٹ جو یہودی ہے اس کا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے کا فائدہ نہیں نا، ہمیں تو ایکسپلائٹ کرنا ہے نا پوری دنیا کو، تو اس طرح کے ریجنز بنا دو۔
باقی ٹیکنالوجی کے ماہر ہم ہیں، مینجمنٹ سائنس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہر جگہ پر لوکل سرمایہ بھی ہوگا، لوکل لیبر بھی ہوگی، لیکن ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ کے حوالے سے بلائی جو ہے وہ ہم کھینچتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی اور جو ہے خامخواہ قوموں کے ساتھ دنگا مشتی کرے اور اس سے ظاہر بات ہے کہ مارے بھی مرے بھی۔ لیکن مذہبی جو یہودی ہے پریکٹسنگ، اس کا تصور یہ ہے کہ ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے جو نیل سے لے کر فرات تک ہوا، یعنی مصر کا بھی بہترین ترخیص علاقہ، پھر پورا سرائے سینا، پھر اس وقت کا اسرائیل اور فلسطین، اور پھر یہ کہ لبنان اور شام پورا، اور یہ کہ عراق کا اکثر و بیشتر حصہ فرات تک، یہ بہترین علاقہ۔ جنوب میں اس کی سرحدیں جائیں گی، مدینہ منورہ کو بھی انکلوڈ کریں گی، گویا کہ سعودی عرب کا بھی ایک بڑا چنک جو ہے اس میں شامل ہوگا، شمال میں ترکی کا بھی مشرقی حصہ اس میں شامل ہوگا۔ تو یہ سارا علاقہ، یہ گریٹر اسرائیل ہمیں بنانا ہے۔ یہ مملکت حضرت سلیمان کی تھی یا مکابی پاور کی ہو سکتی ہے ایک زمانے میں ہو، بہرحال یہ ان کا گریٹر اسرائیل کا نقشہ۔ نمبر 2 یہ کہ ہمیں ہر قیمت پر اپنا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان کا خانہ کعبہ ہے وہ، اس حوالے سے وہ گرا پڑا ہوا ہے۔ اب تو یروشلم ان کے قبضے میں ہے، جب تک کہ ان کے قبضے میں نہیں تھا تو بیچارے مجبور تھے، جو بھی کیا کریں، لیکن اب تو ان کے قبضے میں ہے، اب تو یوں سمجھیے 33 برس سے ان کے قبضے میں ہے، تو اب بھی وہ نہ بنائیں، وہ بنائیں گے، ہر کاسٹ پر بنائیں گے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو یہودیوں کے اندر جو ہے ایک اختلاف رائے ہے کہ ان کا سیکولر عنصر، زائنسٹ عنصر یہ کہتا ہے، ان کے درمیان ایک پیکٹ یہ ہوا ہے جو انہوں نے رشوت دی ہے مذہبی یہودیوں کو کہ ٹھیک ہے یروشلم میں ہم کوئی نہیں قبول کریں گے مسلمانوں کا کوئی اشتراک، جبکہ ادھر یاسر عرفات کا کہنا یہ ہے کہ یروشلم ہی ہماری فلسطینی ریاست کا بھی صدر مقام ہوگا، یعنی ڈویژن آف یروشلم، ایک یہودی حصہ یروشلم کا ہو جائے گا اور ایک ایسٹرن حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوگا۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے جو یہودی ہیں وہاں کے جو پریکٹسنگ یہودی ہیں یا مذہبی کہ نہیں، یروشلم پر نتھنگ ڈوئنگ، یہ تو ہمارا ہی رہے گا اور یہ غیر منقسم دارالخلافہ ہوگا اسرائیل کا، ریاست کا۔ اور دوسرے یہ کہ ہر کاسٹ پر ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، کوئی بہانہ ہوگا کسی وقت جس بہانے سے کہ یہ مسجد خضرا، وہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، اور وہ جو گنبد ہے، وہ جو قبۃ الصخرہ جہاں کس چٹان سے کہ حضور کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا، وہ ایک بڑی چٹان تھی، اس چٹان کو پھر مسلمانوں کے ہاں ایک بڑی ہی محترم حیثیت حاصل ہے، اس کے اوپر پھر ایک بہت بڑا گنبد تعمیر کیا گیا، قبۃ الصخرہ، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ چٹان کے اوپر جو، جیسے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اب آپ کو معلوم ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ بھی اب صرف نشانیاں ہی باقی رہ گئی ہیں نا، سب پہاڑی کی شکل میں کہاں نظر آتی ہیں اوپر، بلکہ صفا کے اوپر تو بہت بڑا گنبد بھی بنا دیا گیا ہے اب۔ تو اسی طرح سے وہ اس چٹان کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد ہے، ایک مسجد اقصیٰ ہے وہاں اور ایک یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ ان کو وہ گرائیں گے کسی بہانے سے، کوئی بم بلاسٹ ہو جائے، کہیں گے صاحب ہوگا کوئی جنونی ہوگا وہ کر گیا ہے، یا یہ کسی بہانے سے خود کریں گے اور وہ انہیں بنا لیں۔ یہ ہے در حقیقت اس سلسلے میں جو اس وقت کا سیناریو ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس وقت ان کا پلڑا بھاری ہے، چنانچہ خلیج کی جنگ کے بعد تمام عرب ممالک نے سر جھکانے کے اوپر اپنے آپ کو مجبور پایا۔ جس طرح کا تہس نہس صدام حسین کا معاملہ کر دیا گیا تھا عراق کا، اب اس کے حشر کو دیکھ کر جب انہیں طلب کیا گیا میڈرڈ کے اندر، اب امریکہ نے جو ان کے درمیان مصالحت کا پروسیس شروع کرایا تو کہاں سے شروع کرایا؟ میڈرڈ سے، اسپین سے، جہاں 800 برس تم نے حکومت کی تھی، اب یہ تمہارا قبرستان ہے جہاں تمہارے لاکھوں قتل کیے گئے تھے یا زندہ جلائے گئے تھے، آؤ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ کتنے سال اس کو ہو گئے؟ وہ معاملہ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ اس کروشل سٹیج پر اب آگے آئے۔ یہ احد براک ہے یا اس سے پہلے جو تھا ریبین، آپ کو معلوم ہے انہوں نے اس مصالحت کی کوشش کی، اس لیے کہ وہ اس زائنسٹ ذہن کے لوگ ہیں کہ ہمیں زمین سے کیا لینا ہے، ہمیں آم کھانے پیڑ نہیں گننے، کر دو زمین واپس۔ سینائی واپس کر دیا مصر کو، اب گولان ہائٹس کے لیے بھی کوئی تیاری کر رہے ہیں، اور اس طرح جو لبنان کے جنوبی علاقے سے بھی اپنی فوجیں واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں کہ جولائی تک ہم واپس بلا لیں گے، اور ویسٹ بینک سے بھی رفتہ رفتہ ابھی 10% دے دیا ہے، 6% دے دیا، علاقہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے کنٹرول میں آتا جا رہا ہے۔ تو وہ لینڈ فار پیس، اس فارمولے کے تحت کہ زمینی جو ہم نے قبضے کیے ان کے ان کو واپس کر دیے جائے تاکہ امن ہو جائے۔ امن ہو جائے، یہ پورا ایک ریجن ہوگا، تیل ان کا ہے، دولت ان کے پاس ہے، پیٹرول ڈالر کے انبار ان کے پاس ہے، پھر یہ کہ غریب عرب بے شمار ہیں کہ جو محنتی ہمیں مل جائیں گے لیبرس کی حیثیت سے، تو اس ریجن کو تو ہم بنا دیں گے پوری دنیا کے اندر جو انڈسٹریل جو ہے اس کے ٹاپ پر لے جائیں گے، اور اس کو ملائی ہم کھائیں گے، مکھن ہم کھائیں گے، چھاچھ ان کو پلائیں گے۔
یہ ہے ان کا جو ذہن ہے، چاہے وہ اسحاق رابین ہو یا یہود برق ہو جو آیا ہوا ہے. یہ برق ہے اصل میں، برق بجلی، کیونکہ یہ عبرانی زبان ہے تو عبرانی زبان میں اور عربی میں بہت قرب ہے. تو یہ گویا کہ بجلی برق کی طرح سے کام کرنے والا ہے. وہ نظر بھی آتا ہے بہت تیز جو ہے آدمی ہے، اس یہ ہے یہود. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ رشوت دے دی ہے ان یہودیوں کو، اور چونکہ یہ مذہبی یہودی مطمئن نہیں ہے اس پروسیس سے. یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نوجوان نہایت خوبصورت، اس کی شکل تصویر جب چھپی تھی تو معلوم ہوتا تھا خوبصورت افغان مجاہد ہے، گولڈسٹین، اور امریکہ کا رہنے والا اور ڈاکٹر تھا وہ، جس نے کہ چند سال پہلے کا واقعہ یاد ہوگا، مسجد الخلیل میں داخل ہو کر اور فجر کی نماز میں جو فائرنگ کی ہے تو 40 کے قریب جو ہے فلسطینیوں کو شہید کیا ہے نماز کی حالت میں، اور کچھ جو ہے وہ بہت سے جو ہے زخمی ہوئے، پھر خودکشی کری. پھر ایک یہودی نوجوان نے ہی اسحاق رابین کو قتل کیا ہے کہ کیوں تم یہ جو ہے ارتھ فار پیس، لینڈ فار پیس کا معاملہ کیوں لے کر چل رہے ہیں؟ ہمیں تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، جو رقبہ آ چکا تم وہ بھی واپس کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ہمیں تو بنانا ہے گریٹر اسرائیل. تو یہ کانفلکٹ جو ہے مذہبی یہودیوں کا اور جو سیکولر یہودی ہے زائنسٹ ذہن کا ہے ان کے درمیان اسرائیل میں ابھی چل رہا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ اب جو آخری تصادم ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے. اس وجہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری بھی اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے، ہماری اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے اس صدی کے وسط سے. ہم تقریباً کوارٹر سینچری تو کم سے کم پیچھے ہیں ان سے. ان کی تھرڈ موومنٹ اپر جو شروع ہوئی ہے 1917 کم سے کم شروع کر لیجئے، جبکہ انہیں دوبارہ آباد ہونے کا حق دیا گیا. ہمارا یہ ہوا ہے کہ جب مڈل آف دس سینچری میں اس صدی کے وسط میں پھر جو تحریکیں چلی اور ملک آزاد ہوئے ایک ایک کر کے، پاکستان آزاد ہوا، پھر انڈونیشیا آزاد ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ ملیشیا وغیرہ ہوتے ہوتے یہ سارا تقریباً تمام عالم اسلام آزاد ہو گئے. تو یہ گویا کہ اپورڈ موومنٹ تیسری ہماری ہے. ان کی اپورڈ موومنٹ ہم سے ذرا آگے چلی ہے، اور چونکہ پورا کرسچین ورلڈ ان کی پشت پر ہے اس لیے اس وقت ان کی گڈی جو ہے وہ بہت چڑھی ہوئی ہے، ان کی طاقت ہے، ان کے سپورٹرز بہت ہیں، وہ پورے جو ہے کنٹرول کر رہے ہیں امریکہ کی پالیسیز کو، پوری دنیا کا جو ہے سرمایہ کاری کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، سرمایہ دار سب سے بڑے وہ ہیں اس اعتبار سے. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ جب آگے بڑھے گا تو یہ بھٹی کسی بھی وقت دہک سکتی ہے. اس لیے کہ یہ پیس پروسیس اس سٹیج پر اب آ گیا ہے کہ ستمبر کا آخری ڈیڈ لائن ان کا ہے آپس میں کہ اس وقت تک ہمیں پیس پروسیس کو مکمل کر لینا ہے. لیکن اب یہ کئی سال سے یہ پروسیس جو چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر چلتا ہے پھر رک جاتا ہے. بس آپ خبروں میں دیکھتے رہیے. اب پھر فلسطین کے یاسر عرفات اور ادھر سے پہلے اسحاق رابین یا کوئی اور ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ یہود بارک ہے. تو اس طریقے سے، لیکن یہ کہ کہیں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. کچھ زمینیں تو انہوں نے تھوڑی سی واپس کی ہیں اور ایک سوک جو ہے اتھارٹی بنا دی ہے فلسطینیوں کے ہاتھ میں، اس کے چیئرمین جو ہے یاسر عرفات ہیں. لیکن یہ کہ وہ جب یروشلم کا معاملہ آئے گا اور خاص طور پر جو فلسطینی جو ہے مہاجرین کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر فراہ گزین پڑے ہوئے ہیں ان کے واپس فلسطین میں آنے کا معاملہ آئے گا، تو یہ دو ایشوز ہیں کہ جن پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے اسرائیل تیار نہیں. لہذا یہ پروسیس ختم ہو جائے گا. اسی طرح چونکہ کلنٹن صاحب جو ہے ان کا کچھ نفسیاتی سا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ وہ تاریخ میں اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا صدر بھی امریکہ کو ملا تھا، چاہے وہ جو بھی اس لڑکی کی وجہ سے، کیا نام تھا اس کا، مونیکا لیونسکی، وہ اس کی وجہ سے جو بھی اس کے اوپر جو بھی کالک اس کے بنی گئی تھی چہرے پر، لیکن دنیاوی سطح پر اپنے ملک میں بھی وہ بہت کامیاب رہا. معیشت جو ہے اس کے دور میں امریکہ میں جتنی اونچی گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا معجزہ سمجھا جاتا ہے اور اس اعتبار سے انتہائی پاپولر ہے. اور دوسرے وہ دنیا کی سطح پر چاہتا ہے کہ میں ایک پیس میکر کی حیثیت سے اور صلح کرانے والے آدمی کی حیثیت سے تاریخ میں میرا نام جائے. اسی لیے وہ کسی طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ یہودیوں کا فلسطینیوں کا بھی معاہدہ ہو جائے. اسرائیل کا اور شام کے درمیان بھی انہوں نے گفتگو شروع کی، اگرچہ وہ بھی ناکام ہو گئی ہے. اسی طرح وہ چاہتے ہیں، ان کی واقعی دلی یہ خواہش ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مسئلہ میں کوئی ٹھیک اور یہاں پر بھی جو ہے وہ امن پیدا ہو جائے. تو اس حوالے سے کوششیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہیں بھی کامیابی نہیں ہوگی اور یہ بھٹی کسی بھی وقت دہک سکتی ہے. یہ بھٹی جب دہکے گی، مثلاً یہ کہ کبھی قبۃ الصخرہ گرا دیا جائے، مسجد اقصی گرا دی، کیا ہوگا؟ عالم عرب میں حکومتیں اور ہیں، عوام اور ہیں. عوام میں نوجوان، وہ جو تحریکیں ہیں، جو گواہ اسلامیہ مصر کی نظر آتی ہے، FIS نے جو کچھ کر کے دکھایا جیسا ہے، وہ نوجوانوں کے اندر تو بڑی طرف ہے، بہت جذبہ ہے.
جانے دینے جو ہے ان کے لیے بڑا بڑے حد کا کھیل ہے. کتنے عرب آئے ہیں اور انہوں نے افغانستان میں آ کر جو ہے وہ اپنی جانیں دی ہیں. اسی طریقے سے یہ اب ایک عرب ہی تو ہے جو اس وقت بغاوت کی ہے. یہ جو بھی معاملہ شروع کیا تھا چیچن مجاہدین نے, وہ ابن خطاب ہے جو اردن کا رہنے والا ہے. وہ ہے اصل میں کہ جو سب سے بڑا کھٹک رہا ہے, جیسے اسامہ ابن لادن کھٹکتا ہے امریکہ کی نگاہ میں, ایسے وہ ابن خطاب ہے. باقی یہ کہ ان کے اپنے بھی ہیں وہ جو بھی وہاں کے لوکل لیڈرز ہیں, لیکن زیادہ نمایاں وہ ہے. ان عربوں کی طرف سے جب احتجاج کا معاملہ اٹھے گا تو جو قیامت آئے گی, پہلے تو چونکہ حکومتیں وہ ہیں جو امریکہ کی جھولی میں, امریکہ کی جیب میں, وہ خود قتل کریں گے. جیسے 6,000 مسلمان ہندوستان میں قتل ہوا پولیس فائرنگ سے جب مسجد جو ہے شہید کی گئی, بابری مسجد ایودھیا کی. یہ ہو سکتا ہے کہ 60 لاکھ مسلمان قتل ہو جائیں. اور نوٹ کیجئے عین ممکن ہے, کیونکہ حضور کی وہ حدیث سنا چکا ہوں, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تو جو کچھ اس صدی میں ہوا ہے یہودیوں پر یورپ میں جرمنوں کے ہاتھوں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, لیکن آثار یہ ہے کہ وہی ہوگا. امت مسلمہ کا نیوکلیس جو ہے, نیوکلیس عرب, اس عالم عرب کے اوپر اس درجے کی انتہائی بڑی تباہی نظر آ رہی ہے سامنے. اب میں اس ضمن میں آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہیں. وہ فرماتی ہیں ان النبی دخل علیہا حزانی, کہ ایک دن حضور ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو بڑے گھبرائے ہوئے سے تھے, گھبراہٹ طاری تھی. فقال, اور آپ نے فرمایا, ویل للعرب, ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے, من شر قد اقترب, اس بدی سے, اس شر سے, اس خرابی سے, اس عذاب سے جو قریب آ چکا ہے. فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه, حضور نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار تھی اس میں اتنا دروازہ کھل گیا ہے. آپ نے اپنے انگیٹھے کو وحلق باصبعيه الابهام والتي تليها, یہ انگوٹھا اور اس کے برابر والی انگلی سے آپ نے حلقہ بنایا. اتنا سوراخ اس دیوار میں ہو گیا ہے, یعنی یاجوج اور ماجوج کا خروج جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. اس پر حضرت زینب فرماتی, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, انہلکو وبیننا الصالحون, کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہمارے مابین صالحین موجود ہوں گے, نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا قال نعم, ہاں ہلاکت آئے گی, بربادی آئے گی. اذا کثر الخبث, جب خباثت بڑھ جائے گی, غلبہ خباثت کا ہو جائے گا. جو آج ہے ان کی تہذیب, ان کا تمدن, ان کی مغربی پوری کی پوری چھاپ ان کے اندر جو ہے, اس سے دوسری حدیث بھی میں ابھی آپ کو سناؤں گا, تو معلوم ہوتا کہ وہ فتنہ تو آ چکا ہے. یہ یاجوج ماجوج کون ہے ان کو سمجھ لیجیے, چونکہ حضرت یافس کا میں ذکر کر چکا ہوں. حضرت یافس کے جو بیٹے تھے ان میں یہ نام آتے ہیں گوگ اینڈ میگوگ, یاجوج اور ماجوج. ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں تورات میں ہیں, قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر ہے, تو اس کے لیے ہمیں لازماً رجوع کرنا ہوتا ہے تورات کی طرف, اس لیے کہ یہ تاریخ جو ہے قرآن نے اس طریقے سے بیان نہیں کی, اس لیے کہ وہ تورات کے اندر موجود ہے, رجوع کیجیے ادھر. تو یہ یاجوج ماجوج حضرت یافس کی قوم ہے. اور یہ یوں سمجھیے کہ سینٹرل ایشیا کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس سے حضرت یافس جو ہے اس کو عبور کر کے اس کے شمال میں جا کر آباد ہو گئے تھے. حضرت سام کی اولاد جنوب کی طرف اتری, عراق اور شام اور سعودی, یہ جو جزیرہ نما عرب کے اندر آباد ہوئی. سیمیٹکس یہاں تھے. حام کی اولاد دائیں بائیں پھیل گئی, ایران سے ہو کر ہندوستان کی طرف, اور ادھر یہ مصر اور حبشہ سے ہو کر یہ تین یہ حصوں کے اندر نوع انسانی بعد میں بنی ہے. تو یافس کی اولاد میں یاجوج ماجوج ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں ہلاکت و بربادی آتی رہی ہے, جیسے کہ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے ذکر میں موجود ہے. اور انہی کی نسلیں ہیں خاص طور پر جو نارڈک ریسز کہلاتی ہیں, شمال کے علاقے سے اتر کر مغربی یورپ میں جو قومیں آ کر آباد ہوئی, اینگلو سیکسنز, خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز, پھر اینگلو سیکسنز, یہ سب انہی کی نسل سے. اور یہ در حقیقت اشارہ تھا کہ یہ قومیں اب نکلیں گی اپنے اس جزیرے سے یا اپنے ان علاقوں سے, اور یہ عالم اسلام کے اوپر گریں گی. اور وہ معاملہ جو ہے اصلاً کب ہوا ہے, اب نوٹ کیجئے, یہ 3rd ملینیم کا انہوں نے آغاز کیا ہے نا. 2nd ملینیم کا جب آغاز ہو رہا تھا تو صلیبی جنگوں کی شکل میں یہی قوم عالم اسلام پر ٹوٹ کر گری, لاکھوں مسلمان قتل. حضور کے زمانے میں ابھی سوراخ اتنا تھا, گویا کہ اس کے بعد ابھی 500 برس لگے یا 400 برس لگے اس سوراخ کو اتنا بڑا ہونے میں کہ یہ
اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔